میں دن رات اس کی تیمارداری میں الجھا رہا۔ کمال صاحب بھی میرے ساتھ مصروف رہے، مگر انہوں نے بخت کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا۔ آخر 7ویں دن بخت خان نے نکاہت بھری آنکھیں کھولی تو میں نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، تمہیں کچھ دن یہیں آرام کرنا ہوگا بخت خان۔ وعدہ کرو کہ میرے واپس آنے تک تم یہاں سے کہیں نہیں جاؤ گے۔ وہ پریشانی سے بولا۔ تم کدھر جا رہا ہے عبداللہ خانہ؟ میں نے اسے بتایا کہ میرا مہرو کے پیچھے جانا بہت ضروری ہے۔ شہریار نے استاد اکبر کا جو پتہ دیا تھا، مجھے اب اگلی کڑی وہیں سے مل سکتی تھی۔ بخت خان میری قسم کے آگے مجبور ہو کر رہ گیا اور میں اسے کمال صاحب کے حوالے کر کے رات کے اندھیرے میں نواب پور کے اسٹیشن پر آ پہنچا۔ یہاں سے مجھے 2 ٹرینیں بدل کر اکبر کے شہر پہنچنا تھا۔ میں نے خود کو پوری طرح چھپا رکھا تھا اور کمال صاحب کے گھر سے نکلتے وقت بھی پوری احتیاط کی تھی کہ کوئی مجھے دیکھ نہ لے۔ ٹرین آ چکی تھی۔ میں ٹکٹ لے کر اپنے ڈبے کی طرف بڑھا۔ ٹھیک اسی وقت پیچھے سے کسی نے مجھے آواز دی۔ ہم سے مل کر نہیں جائیں گے جناب؟ میں گھبرا کر پلٹا۔ میں نے ٹکٹ گھر سے ٹکٹ پکڑا اور تیزی سے گاڑی کی طرف لپکا۔ میرا اتنی بھیڑ میں زیادہ دیر کھڑے رہنا بھی نقصان دہ ثابت ہو سکتا تھا۔ میں نے ادھر ادھر نظر دوڑا کر اپنا ڈبہ ڈھونڈا اور پائیدان پہ پاؤں رکھ کر اندر سوار ہونے کے لیے قدم بڑھائے۔ تبھی پیچھے سے نواب تیمور کی بھاری آواز نے میرے قدم جکڑ لیے۔ ہم سے مل کر نہیں جائیں گے جناب؟ میں گھبرا کر پلٹا۔ شہریار کی کہی بات میرے ذہن میں گونجی۔ اس کا دھیان رکھیے گا کہ کہیں کوئی آپ کا پیچھا کرتے ہوئے میرے استاد یا مہرو کے ٹھکانے تک نہ پہنچ جائے۔ اگر انہیں کوئی نقصان پہنچا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا۔ میں نے کمال صاحب کے گھر سے نکلنے کا وقت بھی آدھی رات کے لگ بھگ ہی اسی لیے رکھا تھا کہ اگر کوئی میری طاق میں یا میرے پہرے پر بیٹھا ہو تو اس کی غفلت کے دوران میں نظر بچا کر گھر سے نکل سکوں۔ لیکن نواب تیمور کی یوں آدھی رات کے وقت اسٹیشن پر موجودگی کا یہی مطلب تھا کہ کوئی لگاتار اور مسلسل کمال صاحب کے گھر کے باہر بیٹھا ہماری نگرانی کر رہا تھا۔ اور جیسے ہی میں رات کے اندھیرے میں گھر سے باہر نکلا، اس نے نواب کو اطلاع کر دی اور میرے پیچھے پیچھے یہاں اسٹیشن تک اسے میری ہر حرکت کی خبر دی جاتی رہی۔ نواب کو اسٹیشن پر دیکھ کر آس پاس سرکاری اہلکاروں اور عملے کے اندر تھر تھری سی مچی ہوئی تھی اور سبھی چوکنا اور چوکس دکھائی دینے کی کوشش میں مصروف تھے۔ نواب نے میری طرف قدم بڑھائے۔ میں جانتا تھا کہ اب آپ مجھ پر اعتبار نہیں کریں گے۔ جب میرے اپنے بیٹے نے مجھ پر بھروسہ نہیں کیا تو آپ سے کیا گلہ کرنا۔ لیکن مجھے میری نظروں میں اتنا نہ گرا ہے۔ مانا میں نے زندگی میں بہت سی غلطیاں کی ہیں، مگر شاید اب کفارے کا وقت آن پہنچا ہے۔ مجھے کفارہ تو ادا کر لینے دیں عبداللہ صاحب۔ آپ کا پچھتاوا ہی آپ کا کفارہ ہے نواب صاحب۔ اور رازداری سے مہرو کی تلاش میں نکلنے کی شرط بھی شہریار ہی کی تھی۔ وہ نہیں چاہتا کہ آپ کے غصے اور غضب کے ہاتھوں اس کے استاد یا مہرو کو کوئی نقصان پہنچا۔ امید ہے آپ میری مجبوری سمجھ گئے ہوں گے۔ نواب نے گہری سانس لی۔ مجھے اندازہ ہے اور میں بیان نہیں کر سکتا کہ میں کس قدر شرمندہ ہوں۔ کاش میں مہرو کو اس کے گھر والوں کے حوالے کراتا تو آج میرے دل پر اتنا بوجھ نہ ہوتا۔ ایک باپ کے لیے سب سے مشکل اور بڑا مد مقابل اس کا اپنا بیٹا اور اس کا وارث ہوتا ہے۔ شہریار نے میری آنکھیں کھول دی ہیں۔ جس ہمت اور بہادری سے اس نے مہرو کو محل سے آزاد کروایا ہے، اس نے یہ بات بھی ثابت کر دی ہے کہ شہریار سے متعلق میرے سارے خدشات غلط تھے۔
وقت آنے پر وہ اپنی ساری ذمہ داریاں احسن طریقے سے نبھائے گا۔ میں آج یہاں آپ سے صرف یہ کہنے کے لیے آیا ہوں کہ اگر مہرو آپ کو مل جائے تو میری طرف سے بھی ہاتھ جوڑ کر معافی مانگیے گا۔ خدا آپ کا سفر بخیر کرے اور آپ کو آپ کے مقصد میں کامیاب کرے۔ ہو سکے تو آپ بھی مجھے معاف کر دیجیے گا۔ نواب نے آگے بڑھ کر مجھے زور سے گلے لگایا اور اپنی نم آنکھیں چھپاتے ہوئے وہاں سے پلٹ گیا۔ گاڑی چل پڑی اور میں ایک گوشے میں خود کو دوسروں کی نگاہوں سے چھپائے سمٹ کر بیٹھ گیا۔ مختار پور میری منزل تھا، مگر مختار پور کا قصبہ آنے میں ابھی پورا 1 دن اور 1 رات کا سفر باقی تھا۔ مجھے ایک عجیب سا احساس ہوا۔ نواب پور کے پلیٹ فارم پر جب نواب تیمور مجھ سے مل رہے تھے، تب دور کھڑا ایک سادہ لباس والا اہلکار مجھے بہت غور اور عجیب سی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ جانے وہ نواب صاحب کے عملے کا فرد تھا یا پولیس یا CID کا کوئی اہلکار، مگر اس کی نظر بڑی چبھنے والی تھی۔ وہی بندہ مجھے اپنے ڈبے کے اندر بیٹھا نظر آیا تو میرا ماتھا ٹھمکا، لیکن وہ لاتعلق سا اخبار سامنے پھیلائے خبریں پڑھنے میں مصروف تھا۔ میں نے اپنے ذہن میں سے وسوسے جھٹکنے کی کوشش کی۔ ہو سکتا ہے یہ صرف ایک اتفاق ہو اور وہ اپنی کسی منزل کی جانب روانہ ہو۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اگلے آنے والے کسی بھی بڑے جنکشن پر اتر کر خود کو پلیٹ فارم کی بھیڑ میں گم کر دوں گا اور پھر مختار پور کے لیے کوئی دوسری گاڑی پکڑ لوں گا۔ پھر میرے ذہن میں ایک اور شک کا سنبولیہ کلبلایا۔ کہیں یہ نواب تیمور کی طرف سے ہی مقرر کردہ کوئی مخبر تو نہیں جسے میرے پیچھے لگا کر وہ مہرو تک پہنچنا چاہتا ہے؟ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نواب میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ نہیں کر سکتا۔ میں نے بے چینی سے کئی پہلو بدلا، مگر جب تک گاڑی کسی بڑے اسٹیشن پر رک نہیں جاتی تب تک میں کچھ کر بھی تو نہیں سکتا۔ اس لیے مجبوراً منہ سر ڈھانپے وہیں پڑا رہا۔ سامنے والی نشستوں پر چند بوڑھے بیٹھے زور شور سے بڑھتی مہنگائی پر کچھ بحث کر رہے تھے۔ ایک بڑے میاں اپنے گھر کی عورتوں اور بچوں کو بار بار ڈانٹ رہے تھے کہ گھر سے نکلتے وقت سارا کھانا، کیما پراٹھے، نان وغیرہ ٹھیک طرح سے گرم کر کے ٹفن میں پیک کیوں نہیں کیے گئے؟ اب وہ کہاں سے کھانا اور ناشتہ گرم کروائیں گے؟ ایک طرف چند نوجوانوں نے ٹرین چلتے ہی ڈبے کے فرش پر اپنی چادر بچھائی اور تاش کی بند گڈی کھول کر فوراً تاش کے پتے بانٹے اور رمی کھیلنا شروع کر دی۔ کچھ حضرات نے جو پہلے سے اپنی اپنی برتھوں پر سوئے خراٹے لے رہے تھے، ٹرین کے دوبارہ چلنے پر اٹھ کر 2-4 انگڑائیاں لیں اور پھر سے منہ پر چادر ڈال کر لمبی تان کر دوبارہ سو گئے۔ کچھ لوگ کتنی جلدی ٹرین کے عارضی سفر میں بھی خود کو اتنی سہولت سے کیسے بسا لیتے ہیں، اور کچھ لوگ تمام عمر اپنے مستقل ٹھکانوں اور گھروں میں بھی کتنے بے چین رہتے ہیں۔ شاید کہیں بس جانے کا تعلق جگہ اور اس مقام کے عارضی یا مستقل ہونے سے جڑا نہیں ہوتا۔ یہ سب ہمارے اندر کی بے چینیاں اور مختلف گرہیں ہوتی ہیں جو ہمیں تمام عمر کسی کسک یا بے چینی کے احساس میں جیتے رہنے پر مجبور کرتی ہیں۔ انسان کے اندر سکون ہو تو اسے کسی پلیٹ فارم کے بینچ پر گاڑی کے انتظار کے دوران بھی نیند آ جاتی ہے۔ اتنے میں دور کسی برتھ پر کسی منچلے نے اپنے ریڈیو کی سوئی گھمائی اور فضا میں کسی دل جلے نغمہ نگار کے بول گونج اٹھے۔ طبیعت ٹھیک تھی اور دل بھی بے قرار نہ تھا۔ یہ تب کی بات ہے جب کسی سے پیار نہ تھا، جب سے پرید سپنوں میں سمائی مار گئی، من کے میٹھے درد کی گہرائی مار گئی، نینوں سے یہ نینوں کی سگائی مار گئی، اور باقی کچھ بچا تو مہنگائی مار گئی۔
مہنگائی مار گئی۔ ایک بڑے میاں نے غصے میں گلاس پٹخ دیا۔ سچی تو کہا ہے شاعر نے، اس مہنگائی نے تو کمر توڑ کر رکھ دی ہے ہماری، غضب خدا کا جینا مشکل کر دیا ہے۔ سبھی بوکھلائے پھرتے ہیں، نہ مجنوں کو لیلا کی خبر ہو اور نہ زلیخا کو یوسف علیہ السلام کی۔ میں کہے دیتا ہوں یہ حکومت زیادہ نہیں چلنے کی، خون کی ندیاں بہیں گی، ندیاں سڑکیں لال ہوں گی، تم دیکھ لینا۔ کیسے وقت میں ہائے دل کو دل کی لگی بیماری، مہنگائی کے دور میں ہو گئی مہنگی یار کی یاری، دل کی لگی دل کو جب لگائی مار گئی، دل نے دی پیار کی دہائی مار گئی، دل کی بات دنیا کو بتائی مار گئی، اور دل کی بات دل میں جو چھپائی مار گئی، اور باقی کچھ بچا تو مہنگائی مار گئی، مہنگائی مار گئی۔ ایسا لگتا تھا جیسے ریڈیو پر بجتے اس نغمے نے سارے ڈبے کے مکینوں کے دل کے تار چھیڑ دیے ہیں۔ سبھی ٹھنڈی آہیں بھر بھر کے حکومت کو کوسنے اور بد دعائیں دینے لگے تھے۔ انسان انسان کے ہر دکھ درد کا درماں یا انتظام کب کر سکتا ہے بھلا؟ یہ انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ مگر یہ بات کسی کو کم ہی سمجھ آتی ہے۔ اچانک ٹرین کی رفتار دھیمی ہونے لگی۔ میں چوکنا ہو کر بیٹھ گیا۔ مضافات بتا رہے تھے کہ کسی بڑے شہر کا اسٹیشن قریب آ رہا ہے۔ میرے لیے یہ بہترین موقع تھا خود کو غائب کرنے کا۔ ٹرین سیٹیاں بجاتی پلیٹ فارم پر چڑھی اور آگے جا کر رک گئے۔ میں نے اٹھنے کا ارادہ کیا مگر مجھ سے پہلے ہی وہ مشکوک شخص اپنا بریف کیس سنبھالے اٹھا اور گھڑی پر وقت دیکھتے ہوئے نیچے اتر گیا۔ میں نے کچھ پل انتظار کیا اور پھر اس کے پیچھے اتر کر اسے دیکھا تو وہ پلیٹ فارم سے باہر نکلتے ہوئے کسی ٹیکسی یا رکشے والے سے اپنی منزل کے کرائے پر بحث کر رہا تھا۔ میں نے ایک گہری سانس لی، گویا وہ سب میرا وہم ہی تھا، اور جسے میں خفیہ پولیس کا یا نواب کا اہلکار سمجھ رہا تھا وہ اتفاقاً میرے ڈبے میں میرے ساتھ سوار ہو گیا تھا۔ ٹرین نے کچھ دیر سیٹی بجائی اور میں اپنی جگہ پر واپس آ کر بیٹھ گیا۔ ایک دن یوں ہی بیت گیا اور پھر اگلے روز عصر کے وقت گاڑی مختار پور کے پلیٹ فارم پر آ گئی۔ نواب پور کی طرح یہ بھی ایک پرانی ریاست تھی جس کے ماحول اور در و دیوار پر گلابی رنگ کی آمیزش زیادہ نظر آتی تھی۔ اسٹیشن پر کافی بھیڑ تھی۔ میں نے پلیٹ فارم سے باہر نکلنے سے پہلے اچھی طرح اطمینان کیا کہ کوئی میرے آس پاس میرا پیچھا تو نہیں کر رہا۔ باہر بہت سے سائیکل رکشہ، تانگے اور بگھیوں والے مسافروں کو لے جانے کے لیے کھڑے آوازیں لگا رہے تھے۔ اکا دکا مخصوص 70 ماڈل کی پرانی ٹیکسیاں بھی کھڑی تھیں جن میں زیادہ تر بابو ٹائپ سرکاری ملازم ہی اپنا سامان رکھوا رہے تھے۔ میں نے ایک تانگے والے سے پوچھا، مومن نگر چلو گے؟ تانگے والے نے کسی فلمی ہیرو کے انداز میں بیڑی ہونٹوں میں لگائے جواب دیا، ضرور چلیں گے صاحب، تبھی تو کھڑے ہیں یہاں۔ مختار پور کی شام گلابی تھی اور آسمان پر بھی چند گلابی بادل تیر رہے تھے، مگر جن کے دل اندر غم کے اندھیروں سے تاریک ہوں انہیں باہر کے سارے موسم ایک جیسے لگتے ہیں۔ تانگا مختلف سڑکوں سے ہوتا ہوا ایک پرانے محلے میں داخل ہو گیا جس کے باہر پرانی طرز کا لکڑی کا گیٹ ابھی تک قائم تھا اور اندر احاطے میں برطانوی طرز کے لیمپ پوسٹ اور کھمبے گلیوں کے سرے پر کھڑے نظر آ رہے تھے۔ تانگے والے نے مجھ سے پوچھا، مومن نگر آ گیا ہے جناب، کہیے کس گلی میں اتار دوں؟ کس کے گھر جانا ہے؟ میں نے اپنا عذر پیش کیا۔ جانا تو مجھے تیسری گلی میں اکبر علی صاحب کے گھر ہے، مگر میں یہاں پہلے کبھی نہیں آیا، پہلے کسی سے ان کا پتہ پوچھ لوں، اگر وہ یہاں نہ ہوئے تو تم ہی مجھے دوبارہ اسٹیشن لے جانا، میں وہیں آس پاس کسی مسافر خانے میں
قیام کر کے ان کے آنے کا انتظار کروں گا۔ تانگے والے نے سر ہلایا اور سامنے کسی پان کی دکان والے سے چلا کر اکبر علی کا پتہ پوچھا۔ سنیے جناب، یہ اکبر علی صاحب کا مکان کہاں ہے؟ اور وہ یہیں ہوتے ہیں آج کل کیا؟ پنواڑی نے گلوری بنا کر سامنے کھڑے گاہک کے منہ میں رکھے۔ ہاں، کون سے اکبر صاحب؟ میاں ہم نے تو نہیں سنا یہ نام کبھی اس محلے میں۔ میرا دل ڈوب سا گیا۔ اس کا مطلب شہریار کے استاد معظم ابھی تک اپنے دیے ہوئے پتے پر نہیں پہنچے تھے۔ تانگے والے نے مایوسی سے میری طرف دیکھا۔ میں نے ایک آخری کوشش کی۔ معلم ہیں، پہلے کسی اور ریاست میں تعلیم کے شعبے سے منسلک تھے، پھر وہاں سے نوکری ختم کر کے یہاں چلے آنے کا قصد کیا تھا انہوں نے۔ گھر والے بھی ساتھ ہوں شاید، ان کی زوجہ محترمہ اور 2 بچیاں بھی ہیں ان کے ہمراہ۔ گلوری چبانے والے گاہک نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ ارے ہاں، ایک صاحب ابھی پچھلے ہفتے کوچہ صداقت علی خان میں منتقل تو ہوئے ہیں، سنا ہے اتنا ہی خاندان بھی ساتھ ہے ان کے۔ ابھی کل ہی مولوی صاحب نے مسجد میں اعلان کیا ہے ان کے لیے کہ محلے میں ارد گرد دیگر گلیوں میں کسی نے اپنے بچے کو ٹیوشن وغیرہ پڑھانی ہو، شام کو تو ان سے رابطہ کریں۔ بس نام میرے ذہن سے نکل گیا ہے، آپ کہیں تو چل کر پوچھ لیتے ہیں۔ میری رگوں میں خون کی گردش تیز ہونے لگی۔ ہو نہ ہو وہ اکبر علی صاحب ہی ہوں گے۔ میں نے جلدی سے تانگے والے کو فارغ کیا اور ان صاحب کے ساتھ چل پڑا۔ 2-3 گلیاں گزار کر ہم ایک کشادہ سے احاطے میں آ گئے۔ وہاں بیٹھے کسی بزرگ سے ان صاحب نے پوچھا، چچا، یہ نئے محلے دار جو آئے ہیں، ان بزرگوار کا نام کیا ہے؟ بوڑھے نے سر اٹھا کر ہماری طرف دیکھا۔ اکبر علی نام ہے ان کا۔ کیوں؟ کیا کسی بچے کو سپارہ وغیرہ پڑھوانا ہے کیا؟ نہیں، ان کے مہمان آئے ہیں ملنے۔ چلیں جناب، آپ کا کام تو ہو گیا۔ وہ سامنے تازہ سفید کلی والا دروازہ ہے ان کے مکان کا۔ وہ صاحب مجھ سے ہاتھ ملا کر آگے بڑھ گئے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں اتنی آسانی سے اکبر صاحب کو ڈھونڈ نکالوں گا۔ مجھے یہاں تک پہنچانے والے رہبر نے مجھے یہی بتایا تھا کہ ان اکبر صاحب کی بھی 2 بیٹیاں تھیں۔ وہ شاید اسی گلی کے آس پاس کے مکین تھے، تبھی انہیں نئے آنے والے ہمسائے کے بارے میں اتنی زیادہ تفصیلات کا علم تھا۔ اور اگر یہ وہی شہریار کے استاد اکبر تھے تو اس کا مطلب ہے کہ مہرو ابھی تک ان کے ساتھ ہی تھی، کیونکہ ان کی اپنی تو ایک ہی بیٹی تھی۔ دوسری لڑکی کے ساتھ ہونے کا یہی مطلب تھا کہ مہرو ابھی تک اسی خاندان کے ساتھ رہ رہی تھی۔ میں لرزتے قدموں کے ساتھ ان سامنے والے مکان کے دروازے تک پہنچا۔ محلے کے احاطے میں کچھ بچے شور مچاتے برف پانی کا کھیل کھیل رہے تھے۔ کوئی بچہ دوسرے بھاگتے بچے کو چھو کر برف کہتا اور دوسرا بچہ برف کی طرح اپنی جگہ اسی حالت میں ساکت کھڑا منجمد ہو جاتا، اور پھر کوئی بھاگتے ہوئے اسے چھو کر پانی کہہ کر پھر سے رواں کر دیتا۔ میرے قدم بھی اس وقت میرے ساتھ برف پانی کا کھیل کھیل رہے تھے، کبھی منجمد تو کبھی رواں۔ میں نے دروازے کے پاس پہنچ کر اپنے حواس کو یکجا کرنے کی کوشش کی اور دھڑکتے دل سے دروازے پر دستک دی۔ اندر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میں نے دوسری بار کنڈی ہلائی۔ اندر سے کسی کے قدموں کی آواز دروازے کی جانب آتے ہوئی محسوس ہوئی، اور پھر کسی لڑکی نے دروازے کے قریب آ کر پوچھا، کون؟ میری سانسیں اٹکنے لگی اور میں بامشکل اتنا ہی کہہ پایا، میں عبداللہ۔ اور ٹھیک اسی وقت کوئی دور سے چلایا، وہ رہا، ہاں وہی ہے۔ میں نے گھبرا کر پلٹ کر دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ وہی مشکوک شخص جو نواب پور سے میرے ساتھ ڈبے میں سوار ہوا تھا،
4-5 مزید لوگوں کے ساتھ دوڑتا ہوا میری طرف آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کوئی ہتھیار بھی تھا۔ میں نے بوکھلا کر دوسری جانب دیکھا تو وہاں بھی کچھ لوگ مجھے اپنی جانب لپکتے نظر آئے۔ میرے پاس فرار کا کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ میں نے تیزی سے خود کو سمیٹا اور چوبارے کی جانب سے باہر سڑک پر کھلتی گلی کی جانب لپکا کہ شاید باہر کی بھیڑ میں خود کو گم کر سکوں، مگر وہ لوگ گلی کا سرا پہنچنے سے پہلے ہی میرے سر پر پہنچ چکے تھے، اور تب مجھے احساس ہوا کہ گلی کے سرے پر بھی انہیں کے پہرے دار موجود ہیں۔ ٹرین والے بندے نے مجھ پر پستول تان لیا۔ اب مزید بھاگنا فضول ہے، تم چاروں طرف سے گھیرے جا چکے ہو۔ میں نے اسی لیے اسٹیشن کی بھیڑ میں تم پر ہاتھ نہیں ڈالا تھا، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ تم ہجوم میں خود کو گم کر دو گے۔ بہت بھگایا ہے تم نے ہمیں اپنے پیچھے، لیکن بس اب بہت ہو گیا۔ ہتھیار ڈال دو، ورنہ میں تمہیں گولی مارنے میں ایک پل کی دیر نہیں کروں گا۔ میں نے ایک گہری سانس لی۔ میرے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے، تم تلاشی لے سکتے ہو۔ اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور اپنے کسی نائب کو اشارہ کیا۔ اس نے جلدی سے میرے سارے جسم کو اچھی طرح ٹٹولا اور میرے جسم کو ڈھانپتی سیاہ چادر بھی اتار کر ایک جانب پھینک دی۔ پھر ان میں سے کسی نے جیب سے ہتھکڑیاں نکالی اور میرے ہاتھوں میں ڈال دی۔ تمہیں سزائے موت کے قیدی ہونے کی حیثیت سے اور جیل توڑ کر بھاگنے کے جرم میں گرفتار کیا جاتا ہے ساحر۔ میں تو تمہیں نواب پور کے اسٹیشن پر دیکھتے ہی پہچان گیا تھا کہ تم وہی ہو، حالانکہ تم نے حلیہ خوب بدلا ہے کسی جوگی فقیر کا، لیکن میرا نام بھی اسد ہے، اسد، انسپیکٹر کرائمز برانچ آف پولیس۔ تم میری آنکھوں میں دھول نہیں جھونک سکتے۔ اچھا ہوا تم نے زیادہ مزاحمت نہیں کی، ورنہ ہمیں تمہیں دیکھتے ہی سیدھے گولی مار دینے کا حکم ملا ہوا ہے۔ میں نے اسے دیکھا۔ اس کا مطلب ہے کہ میری قضا اس مومن نگر کے محلے کی اس گلی میں نہیں لکھی تھی، ورنہ اس وقت ہم یہ سوال جواب نہ کر رہے ہوتے۔ آس پاس لوگ ہراساں دور کھڑے یہ سارا ماجرا دیکھ رہے تھے۔ مجھے دھکیل کر باہر سڑک پہ کھڑی ایک سرکاری جیپ میں بٹھا دیا گیا۔ مجھے ایک بات کی تسلی تھی کہ نواب تیمور نے اپنا وعدہ نبھایا تھا، اور اگر میرا پیچھا کرنے والے اس کے ہرکارے ہوتے تو شاید وہ اب تک استاد اکبر کے دروازے پر کھڑے ہوتے۔ پولیس کی گاڑی مختلف گلیوں سے گزرتی مجھے لے کر تھانے پہنچ گئے، جہاں پولیس کا عملہ ایک سزائے موت کے بھاگی قیدی کو دیکھنے کے لیے امڑ آیا تھا۔ مجھے گرفتار کرنے والے انسپیکٹر کا نام اسد زمان تھا، اور وہ شاید گزشتہ کئی ہفتوں سے ہم سب کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹک رہا تھا۔ مجھے حوالات میں بند کر دیا گیا۔ شاید میری کہانی میرا مقصد پورا ہونے سے قبل ہی ختم ہو گئی تھی۔ مجھے بتایا گیا کہ اگلے روز مجھے اسی جیل سے ایک ٹیم لینے کے لیے یہاں پہنچ جائے گی جہاں سے ہم سب فرار ہوئے تھے۔ مطلب پھر وہی کال کوٹھڑی اور پھر وہی بیڑیاں۔ رات کو میرے پہرے کا خصوصی بندوبست کیا گیا اور 4 چوکنے سپاہی حوالات کے ارد گرد بندوقیں تانے کھڑے رہے۔ اگلے دن کوئی بڑے افسر تشریف لائے تو انہیں میری گرفتاری کا قصہ خوب نمک مرچ لگا کر سنایا گیا۔ اخبار والے آئے، مجھے پولیس کے قدموں میں بٹھا کر ساری ٹیم کی تصویریں بنوائی گئیں۔ اگلے دن مجھے بڑے شہر کی جیل منتقل کیا جانا تھا۔ میں حوالات میں گھٹنوں میں سر دیے بیٹھا کچھ سوچ رہا تھا کہ باہر راہداری میں کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی، اور آنے والا میری بیرک کی سلاخوں کے پاس آ کر رک گیا۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ آپ یہاں؟